محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 50 پر 7 سورہ بقرہ کی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا ظَلَّلَ، یعنی سایہ بنانا، سایہ کرنا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، ہم نے بادل سے تم پر سایہ کیا۔ کب سایہ کیا؟ اس کا قصہ انشاءاللہ سورہ مائدہ، 5واں سورہ جو ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 20 پر 6 تک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے 20 پر 6 تک تفصیل سے آئے گا۔ مختصر میں بتا کے نکلتا ہوں کہ بنی اسرائیل مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے، ایجپٹ سے نکل گئے، لیکن یہ آئے تھے فلسطین سے، بیت المقدس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر وہاں پہ حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لایا گیا۔ بعد میں ان کے سارے بھائی اور ابا مائگریٹ کر دیے ایجپٹ میں۔ اب ایجپٹ سے نکلے تو اللہ کا حکم ہوا واپس بیت المقدس کو چلے جاؤ، فلسطین میں جا کر رہو۔ ان کو پسند نہیں، ان کی خواہش تھی کہ نہیں، واپس اب تو فرعون مر گیا نا، واپس ایجپٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا نہیں، آپ واپس نہیں آ سکتے، بیت المقدس جانا ہے۔ اب قریب پہنچے بیت المقدس کے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس میں عمالقہ، یعنی ہٹے کٹے مضبوط ظالم لوگ رہتے ہیں، تقریباً جائنٹس بولتے ہیں نا ویسے لوگ۔ تو آپ لوگوں کو بیت المقدس میں جہاد کر کے داخل ہونا ہے۔ اب جہاد کرنا تو مشورہ ہوا کہ جا کر دیکھیں گے کہ جو دشمن ہیں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ 12 قبیلے تھے، یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے نا، 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام، تو 12 قبیلوں میں سے ایک ایک سردار چن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ دیکھو کہ جو وہ عمالقہ ہیں، وہ طاقتور لوگ جو ہیں، ظالم جو ہیں، ان کا حال کیسا ہے دیکھ کر آؤ، آ کر صرف مجھے بتانا، کسی کو بتا نہیں کہ کیا ہے۔ اب یہ اندر گئے تو دیکھتے ہیں اونچے بڑے بڑے لوگ، ان کے سامنے یہ لوگ، چند روایتوں میں آیا ان لوگوں کو ہاتھ میں اٹھا لیے، مٹھی میں لے لیے، اتنے بڑے بڑے جائنٹس۔ دیکھیں یہ لوگ جاسوسی کرنے گئے، چند روایتوں میں آیا، میں جب روایتوں میں آیا بولے تو جو پہلی کتاب ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے، ان کا ایک انار کا چھلکا اتنا زیادہ تھا کہ ہم اوڑھ لے کر سو سکتے۔ تو ان کو پکڑ لیے، یہ 12 لیڈروں کو پکڑ کر بولے ہاں جاسوسی کرنے آئے ہو، جا کر سنانے کے لیے آئے ہو، جاؤ جا کر سناؤ ہم کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کسی کو بتانا نہیں۔ ہم کو بھی اس میں نصیحت ہے، کوئی آ کر بولے بھائی بات بول، تم کسی کو بولنا نہیں، اب بولے بھائی میرے پیٹ میں کیا بھی بات ٹکتی نہیں، میرے پاس بولو نہ کو، ہم نہ تو مزہ نہ بولو کیا بولے، کیا بولے، وہ ایسا انہوں ہے نہ ویسا ہوگا، کسی کو بولنا نہیں بھائی، میرے بارے میں تم نہ معلوم نہیں کیا، میں پورا خبرستان، میرا دل کیا بولے تو بھی دل میں بیٹھ جاتا، کسی کو بولوں گا نہیں۔ سیدھا آ کو کھانا کھانے کے ٹائم جی معلوم جی انہوں، ہاں مبارک بھائی، خود بھی ہاں مبارک نہیں، کیا ہوا کہتے پہلے نہیں بولو، بولے سب سے پہلے بیوی کو بول دیتے مبارک بھائی، کسی بھی بولو نہ کچھ نہیں بولتی جی، میں آل انڈیا ریڈیو میں ڈالے بعد وہ رکیں گا کیا، پوری جگہ پھیل جاتا۔ وعدہ کریں تو نبھائیں۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ مومن اپنے کمٹمنٹ کو ویلیو دیتا ہے، آئی کمیٹڈ۔ آج کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی یہ نہیں۔ تو
اس میں 2 نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، بعد میں نبی بنے، 2 نام پیارے نام، آپ لوگ لیٹسٹ نام پوچھتے نا بچوں کو رکھنے کے لیے۔ یوشع بن نون، ایک نوجوان کا نام کیا تھا؟ یوشع، یہ واو شین عین، یوشع بن نون، غالب بن یوحنا، یوسف یوحنا ایک تھا بعد میں مسلمان ہو گیا پلیئر، وہ یوحنا یہیں سے ہے۔ یوشع بن نون اور غالب بن یوحنا یہ 2 اللہ والے تھے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، باقی جو سردار تھے انہوں نے بتا دیا جنگ کو جاؤ نہیں، ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو جہاد کرنا ہے، یا موسیٰ نہیں جا سکتے، وہاں پر جبار لوگ رہتے ہیں، ظالم بڑے بڑے لوگ طاقتور رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں جنگ کر سکتے۔ اور یہ جو 2 نیک لوگ تھے انہوں نے کہا وقال رجلان من الذین یا موسیٰ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذین یقولون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ 2 لوگوں نے کہا دیکھو ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں سے داخل ہوئے تو کامیابی ہماری ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر اس دروازے سے تم داخل ہوئے تو تمہاری کامیابی ہے۔ اگر وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے نا کہ جاؤ، جب اللہ کے حکم پر جائیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، جاؤ۔ ان کو ایگو چڑھ گیا، بولے وقال یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فیہا، جب تک وہ زبردست لوگ وہاں پر رہیں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، اللہ بس نہیں تم نہ، نبی سے کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھو نبی بول رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ آؤ، اللہ تم نہ بس نہیں، اللہ آیا تو ہماری کیا ضرورت ہے۔ اذهب تم جاؤ، انتا تم جاؤ، وربک اور تمہارے خدا کو لے کر جاؤ، فقاتلا جا کو لڑو، انا ہاں ہنا قاعدون، میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میری بات نہیں سنتے ہیں، میرا حکم صرف میرے بھائی پر چل رہا ہے، مجھ میں اور میرے نافرمان امتیوں کے درمیان فیصلہ کر دے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک یہ لوگ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہاں رہیں گے؟ یتیہون فی الارض، زمین میں پریشان گھومتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، گنہگار قوم پر، بے حکم قوم پر آپ غم نہ کریں۔ اب دیکھیے نبی کا رشتہ امت کے ساتھ کیسا ہے، ان کو پنشمنٹ، ان کو سزا ملی ہے، ریگستان میں پریشان پھرتے رہنا 40 سال، نبی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، نبی بھی ان کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، دھوپ چٹیل میدان، کوئی شیلٹر نہیں۔ اب یہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ کیسی قوم ہے دیکھو، ابھی کیا بولے تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرو، اب آ کر کہہ رہے ہیں موسیٰ نبی اللہ اب خدا سے دعا کیجئے، دھوپ میں کہاں رہیں گے، گھر نہیں ہے ہم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتا ہے، اور آیت نمبر 50 پر 7 میں اللہ کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو ان کا سائبان بنایا، سایہ بنایا، یعنی گھر کی ضرورت نہیں، ہمیشہ ان کے سر پر بادل رہے گا، سورج کی روشنی پڑے گی نہیں، بارش پڑے گی نہیں، بادل ہی ان کا گھر، آرام سے اندر رہو، پیٹ کو کھانا ہونا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ کھانا چاہیے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا نبی کی دعا پر، علیکم تم پر، من وسلوا، سلوا، من کسے کہتے ہیں، سلوا کسے کہتے ہیں؟ من ایک قسم کی مٹھائی کہیں آپ، شبنم کی طرح تھی، صبح فجر کا وقت رہتا ہے نا، سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو پہاڑوں پر، چند روایتوں میں آیا درختوں پر
وہ من آسمان سے اتر کر پہاڑ پر پڑ جاتا ہے. یہ کب تک رہتا ہے؟ یہ آ کر طلوع آفتاب، سورج طلوع ہونے تک آئے گا، یا نہیں تو چند روایتوں میں غروب آفتاب تک، روایتوں میں اختلاف ہے. تو جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ جو من ہے شہد کے جیسا مزہ دینے والا جنتی غذا، سیدھا وہ لینا، لے کر کھا لینا، بھوک چلے جائے گی. سر پر یہ بادل ہے. اور یہاں پر کپڑوں کے بارے میں نہیں لکھا ہے، تفسیر میں آیا، پوچھے کہ موسیٰ ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے. میں اب مذاق کے لیے کہہ رہا ہوں، کنونڈ سوپ ہونا، برش ہونا، کیا ہونا. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کہ ان کے کپڑے گندے ہوں گے ہی نہیں، پھٹیں گے بھی نہیں، پاک رہیں گے. اور جو بچہ پیدا ہوگا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوگا، وہ بچہ بڑھے گا تو اس کے ساتھ کپڑے بھی بڑھیں گے. اب پوچھے کہ مٹھا کھا لے کو ہے تو کیسا؟ یہ جاتے نہیں بفے میں، یہ بھی ہونا، نان ویج بھی ہونا. تو اب ان کے لیے نان ویج کیا ہے؟ سلوا نام کی چڑیا ہیں، پرندے ہیں، پرندے. وہ پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے، پرندوں کو پکڑنا، ذبح کرنا، کھا لینا. کپڑے میلے نہیں ہوں گے، نہانے کی ضرورت نہیں، بالوں میں جو نہیں آئے گی، کوئی آرام سے. اور گھر کی بھی رینٹ نہیں، کیا اچھی زندگی وہاں چلے جائیں گے حافظ صاحب، وہ 3 میں چلے جائیں گے. گھر کا خرچہ نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، کپڑے کا خرچہ نہیں، پورا آرام سے زندگی گزار سکتے. دیکھیں ہیں پنشمنٹ میں، دے آر ان پنشمنٹ بٹ دے آر ود دیئر پروفٹ. نبی کے ساتھ ہیں تو پنشمنٹ بھی رہے، نبی کے ساتھ رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا چہرہ دیکھتا ہے. دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو پنشمنٹ میں بھی ان کو وہ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جو آج کے زمانے میں بادشاہ کو بھی نہیں ملے گا. یہ ہے نبی سے، نبی کی ویلیو. تو اب ان لوگوں کو مل گیا، آرام سے ہیں. اللہ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ. یہ چلتا تھا. حکم کیا تھا؟ ہفتے کے دن نہ من آئے گا نہ سلوا آئے گا. ہفتے کے دن تو جمعرات کے دن ہی ایک دن کا بچا لینا. جمعہ کے دن زیادہ آئے گا تو جمعہ کے دن من اور سلوا ہفتے کے لیے جما لینا، اتوار کے لیے نہیں جمانا. کنڈیشن صرف ہفتے کے لیے جمانا، بس اتوار کے دن اتوار کا رزق آ جائے گا. اسے کہتے ہیں توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. انسان ڈرپھوک نہیں، 7 پیڑھی کے واسطے جماتا. وہ عادت وہاں بھی تھی. بول رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بھائی میں رزاق ہوں، اتوار کے دن کا من، اتوار کے دن کا سلوا آ جائے گا. تو اب یہ کیا کرے؟ جمعہ کے دن صرف ہفتے کا جمانا تھا، یہ لوگ زیادہ جمانا شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا، جو بھی جمائے وہ سڑ گیا. اب یہاں ایک چیز آپ دیکھیں، کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ کیونکہ یہ جو جمانے کی عادت ہے نا، زیادہ جمانے کی عادت، یہی ایک کاز ہے، سبب ہے غریبی بڑھنے کا. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ہر روز کا رزق اترتا ہے، ہر جنریشن کا رزق اللہ اتارتا ہے. جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا لے کر، جن کو ضرورت ہے ان کو دوسرا دے دیں گے. ہر کوئی اس دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا. ہر ایک کو رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، ہر ایک کو سب کچھ مل جائے گا. یہ جو غریبی کی وجہ کیا ہے؟ جو حرص ہے، دیکھیے 7 پیڑھی کے لیے جمع کر رکھنا. یہ اب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مثال کے طور پر سپٹمبر 2023 کا رزق اترا، سارے لوگوں کے لیے اترا. تو اب یہ کیا کرتا؟ گھر میں 5 آدمی کا کھانا لیے تو بس ہے نا، گھر میں 5000 لوگوں کا پیسہ پکڑ کے رکھ لیتا. تو اس کی وجہ سے 4990 پر 5 لوگ بھوکے مر رہے ہیں. حضور نے کیا سکھایا صحابہ کو؟ جو صحابہ زیادہ کماتے تھے سارے کا سارا خرچ کر دیتے تھے، کوئی غریب چھوڑتے نہیں تھے.
ابھی اس مسجد میں بول کر آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کیا تھی؟ اکیلے کھاتے نہیں تھے. کوئی آدمی جس کو کھانا نہیں ملتا وہ جب تک دسترخوان پہ نہیں آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھاتے نہیں تھے. ہم کو ایسی فکر ہے کیا؟ آج بھی غریب لوگ ہیں. میرے دکان میں ایک چھوٹا بچہ +1 +2 کے ایج کا رہے گا، 16 سال کا. میں دکان کو جلدی آؤ بولا، بیٹے جلدی آ جاؤ، جلدی آ گیا ہو. بعد میں 10-11 بجے بولا تمہیں جلدی آ گیا نا بیٹے، ناشتہ کرے کیا؟ لو پیسہ لو ناشتہ کر لو. نہیں بھیا، نہیں ناشتہ نہیں، کیا ناشتہ کھا کو عادت نہیں بھیا. کئی کو بات وہ بچپن سے کھا کو عادت نہیں، مطلب اس کے لیے ناشتہ کھانا لگژری، ہمارے لیے ناشتہ کھانا ضروری. تو آج بھی ایسے غریب لوگ ہیں، ان کو جا کر پہلے ایک عادت تھی. پہلے میرے بچپن کی بات کہہ رہا ہوں، گھر میں کچھ اچھا پکتا تو پڑوسی کے گھر میں پہنچاتے. سنت کیا ہے؟ جہاں جہاں تک بو جاتی، کھانے کی خوشبو جاتی، اتنے گھروں تک وہ کھانا دینا، سب کے لیے ملا کر کھانا، تب کھانے میں برکت آتی. حضور کہتے ہیں 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے، 3 لوگوں کا کھانا 5 لوگوں کے لیے کافی ہے. مذاق کروں، جو موٹے لوگ ہیں غصہ نہیں کریں گے، موٹے لوگ غصہ نہیں کریں. پہلے کیا تھا، 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگ کھاتے تھے، سب سلم تھے. اب انہیں کیا کرتا، بچے کو 5 لوگوں کا کھانا کھلا کو وہ ایک بچہ 5 بچوں کی طرح ہو جاتا. پورے موٹے موٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اکثر اوبیسٹی کا شکار ہیں. اس کی الگ وجہ ہے کہ جو کھانا ہے اس میں اسٹیرائڈز ڈال کر آ رہا ہے. اس لیے مذاق کر رہا تھا. تو کھانا بانٹ کے کھانا، یہ ہرس نہیں رہنا کل کا کیا ہوگا. میرا کام ہے محنت کرنا، I will work hard. اب یہ اس کی اور ایک ہرس کی وجہ کیا ہے، اتوار کو بھی جانا کہ منو اٹھانے کے واسطے، جمعہ کو جمع لیے تو اتوار کو پڑھ کو سو جائیں گے نہیں. آج مسلمان امت مسلمات پیچھے ہونے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ یہ لیزینس. بھائی ریسٹ لینے کے لیے خبر میں بہت راتیں ہیں. جب محنت زیادہ ہو جاتی ہے نا، میں سوچتا ہوں ریسٹ کب ملے گا. خبر میں بہت ہزاروں راتیں ریسٹ لے لیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے جو راتیں ہیں یہ محنت کرنے کی راتیں ہیں. تو انہوں نے اپنے اللہ کی بات نہیں مانی، منا سلوا کو برباد کر دیا. اللہ کہتا ہے وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود تھے اپنے آپ پر ظلم کر لینے والے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز سے روکتا ہے جس میں یونیورسل نقصان ہے. ہم انڈیویجول نقصان کا دیکھتے ہیں. اب یونیورسل کیا انڈیویجول کیا وہ تو معلوم نہ بھائی. ہم آ کر ایک ایک آدمی کا فائدہ دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا فائدہ دیکھتا. ہم کیا سمجھتے، میں اچھا رہ گیا تو بس دوسرے گئے تو جاتا نہیں، سب سلامت رہے تو میں بھی سلامت رہوں گا. جب کرائم کیسے بڑھتا ہے سوسائٹی میں، سب کے ہاتھ سے جب ہم چھین لیتے ہیں تو بڑھتا ہے. حضور کا نظام کیا تھا؟ سب سلامت. جب سب سلامت کی سوچ آ جاتی، ہر جگہ خوشیاں رہتی، ہر جگہ خوشیاں رہتی. تو انہوں نے ظلم کیا. اب اس کے بعد دوسری آیت 50/8 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اس کے بعد کیا ہوا وہ پیچھے آیت میں آ رہا ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ لوگ پھرتے رہے 40 سال، کئی سال پھرے. اب انہوں نے کہا ہم کو ہوتا نہیں ہے. جہاں بھی پھرتے ان کے ساتھ ابر جاتا رہتا. موسیٰ نبی اللہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو کہیں رہنے کے لیے بستی دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا. اور یہ کتنی نعمت ہے؟ یہ 10ویں نعمت، 8ویں نعمت ہے. ہم شروع کیے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں گن رہا ہے. اللہ تم پر میں نے یہ نعمت کی، پوری 10 نعمتیں ہیں. تو یہ نعمت کتنی ہے؟ یہ 8ویں. تھوڑا فلیش بیک جائیں گے. پہلی نعمت کیا تھی؟ یاد رکھنا، جو بھی پڑھتے ہیں یاد رکھنا. پہلی نعمت کیا تھی؟ جو بھی بولے گا، میں پرس نہیں لایا.
امام صاحب سب کو یہ گولڈ کوائن دیں گے، 10 روپے کے گولڈ ہیں۔ پہلی نعمت کیا تھی؟ ہاں ماشاء اللہ، یعنی بچوں کو قتل کرتا تھا فرعون، مرد بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑتا تھا، اس سے اللہ نے بچایا۔ پہلی نعمت، جو عالم ہیں ان سے سوال نہیں ہے میرا۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ تفسیر ریکال کریں، جب بیٹھے رہتے نا ان باتوں کو سوچتے رہیں۔ دوسری نعمت کیا؟ کون بول رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ دوسری نعمت کیا کہ جب فرعون کے ساتھ سمندر آ گیا سامنے تو اللہ نے سمندر میں رستے بنائے، دوسری نعمت۔ تیسری نعمت کیا؟ یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں کہ اب نیکسٹ ٹائم سے سنتے وقت انہوں پوچھیں گے، ہمیں یاد رکھنا۔ تیسری نعمت کیا؟ جی تورات دیے، ساتھ دے رہے ہیں، ایک ٹیم ورک چل رہا ہے یہاں پر۔ اوپنر بات کیے، سیکنڈ تھرڈ وکٹ۔ تورات دیا اللہ تبارک و تعالی، تیسری نعمت۔ چوتھی نعمت کیا؟ جی چوتھی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تمہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، اللہ نے تم کو معاف کیا۔ چارہویں نعمت۔ پانچویں نعمت کیا؟ وہ معاف کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھایا، پانچویں نعمت۔ چھٹویں نعمت کیا؟ تم نے جب کہا کہ جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے تب تک نہیں ہوگا، پھر اللہ کی تجلی آئی، مر گئے 70 لوگ، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، چھٹویں نعمت۔ ساتویں نعمت کیا؟ یہ منہ سلوہ دینا، یہ بادل کا سایہ کرنا، یہ ساتویں نعمت۔ اور آٹھویں نعمت کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام، اب نیکسٹ بیان میں پوچھوں گا انشاءاللہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے، انہوں نے کہا کہ کب تک پھرتے رہیں گے، ہم کو ایک بستی ہونا رہنے کے لیے، مارکیٹ ہے نا، گوشت کا دکان ہے نا، باربر شاپ ہے نا۔ اب میں تو بولوں گا وہ زندگی اچھی ہے، کپڑا میلا نہیں ہوتا، کمانے کی ضرورت نہیں، گھر کا رینٹ نہیں، بجلی کی الیکٹریسٹی نہیں، آرام سے اللہ 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 بول کے زندگی گزاری، بستی ہونا کہتے۔ اب بستی میں جاؤ بولے تو جہاد نہیں کریں گے، اب بستی ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بستی مانگی تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، اس قریے میں، قریہ بولے گاؤں، یہاں پر مراد کیا ہے؟ شہر، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کون سا شہر ہے؟ مفسرین میں اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں بیت المقدس ہے، چند مفسرین کہتے ہیں نہیں، وہ بیت المقدس نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کی موت کا وقت آیا خواہش کیے کہ اے اللہ میری موت سے پہلے مجھے بیت المقدس سے قریب پہنچا دے، کہ میں سارے انبیاء کے جو مزارات ہیں اس کے قریب میری خبر بن جائے، تو داخل نہیں ہوئے۔ وہ کون سی بستی تھی؟ وہ بستی کا نام کیا ہے؟ اریحا۔ کیا بستی کا نام ہے؟ اریحا۔ اریحا میں داخل ہو کر تم کو سٹی مل جائے گی۔ اچھا تو ہوا کیا؟ اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رغدن، بے روک ٹھوک، without any prohibition، eat freely۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چک کے دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو دیتا ہے۔ یہاں شکر گزاری کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے سے داخل ہو، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وہ بستی کا دروازہ جو تھا بہت چھوٹا تھا، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ جھک کر ہی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کیسے داخل ہونا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا، اور بولتے رہو، بولو، حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کا معنی کیا ہے؟ مغفرت۔
یعنی ہم اتنے گناہ کیے، اللہ نے کہا جا کر جہاد کرو، جہاد نہیں کیے، نبی کی توہین کیے، منہ سلوہ کی قدر نہیں کیے، یہ سب کام کیے، تو اس بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور بولتے ہوئے داخل ہو، حتتن، حتتن کا معنی کیا؟ مسئلتنا حتتن، اے اللہ ہماری مانگ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اکڑ کر مت داخل ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، تم لوگ اس طرح داخل ہو جاؤ گے تو تمہاری غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن ہیں، نیک ہیں، ان کو زیادہ دیں گے۔ مطلب گنہگار بھی ایسے داخل ہوں گے جو گناہ نہیں کیے، یوشع بن نون، خالد بن یوحنا، یہ لوگ بھی ایسے ہی داخل ہوں گے۔ تو جو گنہگار ہیں ان کو کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی۔ جو نیک ہیں ان کو کیا ملے گا؟ درجے ملیں گے۔ مسجد میں سب بیٹھے رہتے ہیں، سب برابر نہیں ہیں، کسی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لوگ، ان کا پرابلم کیا تھا؟ نبیوں کی اولاد تھے، ان کے اندر تکبر تھا، میل جادی، تو ان کو ایگو تھا، ہاں جھک کو جانا، حتتن بولنے کو جانا، کس کے خلاف؟ یہ ایگو کی بیماری آگی بولو، یہ تکبر آ گیا، ایک نشہ ہے، وہ ایڈکشن ہے، وہ ڈرگس کے بغیر رہ نہیں سکتے نا۔ جس کو ایگوئسٹ ہو جاتا ہے، میں بڑا، وہ اس نشے کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ بچائے۔ کبھی بھی ایگو آیا اس کو ذبح کر دینا۔ میں فیضان حضرت سے میں اچھا یہ سوچ آئی، فوراً اس سوچ کو نکال کر پھینک دینا۔ ایگو آ گیا، جھک کر گئے۔ میں دیکھا ہوں، میری زندگی میں دیکھا ہوں لوگوں کو، میں کوئی آ کر ہاتھ رکھ دے شولڈر پر، ہٹائیں گے۔ کئی ہیں، لوگوں کو سجدہ کرنے رکھیں گے، اونچی کرسی پر بیٹھیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال لے کر بیٹھیں گے۔ یہ لوگ نشہ ہے، لوگ جھک نہیں سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے ان کو جھکانا، ان کے جھکنے میں ہی ان کی بھلائی ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں جھکا رہا ہے، یہ اکڑیں گے تو ان کی بھی بربادی ہے، سب کی بربادی ہے، یہ جھکیں گے تو ان کا بھلا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بدلا دیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، بات بدلا دی اس سے جو ان کو کہی گئی تھی۔ ان کو کہنے کو کہا تھا حتتن، یہ لوگ کیا بولے؟ حنتتن۔ یہ بات بدلا کر ٹرکس کرنے میں یہودی ماہر ہیں۔ حتتن کا مطلب ہماری مغفرت ہو، حنتتن کا مطلب گیہوں، حبتن دانا، حنتتن حنتتن۔ اب اندر کیسے جائیں گے؟ ایگو اندر اپنے، یہ ہے نا کمبریں گھستے ہوئے اندر گئے۔ بھائی اتنا چھوٹی جگہ ہے، سجدہ کرنے کو جانے کو بولے تو یہ لوگ پہلے ٹانگ ڈال کر اپنے کمریں گھستے ہوئے اندر گھسے۔ کیا ہے ہوتا، ہمیں بھی کئی جگہ ایسے کاما کر کو نہیں، بچپن سے کر لے گئی، ابا پانی لاؤ بولے تو ماں باپ کام دیے تو کیسا جواب دینا؟ خاموش بیٹھے رہتا۔ با کہاں با ہے تو؟ ہاں کیا با آبا کیا؟ ہاں ماں باپ بلائے تو جی امی، جی ابا، آ گیا ابا۔ جو ماں باپ کے سامنے نہیں جھکا وہ اللہ کے پاس کیا جھکے گا؟ جی آواز سے بولنا، بچے سن رہے ہیں، امی بلائے تو کیسا بولنا بیٹے؟ جی امی، آیا امی۔ اور ماں باپ کے کام سے بڑھ کر کوئی بہتر کام نہیں، اللہ خوش ہو جاتا ماں باپ کی بات۔ ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی عزت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ نام کا وہ اپنے آپ کو بولے میں عاشق رسول ہوں، جو ماں باپ کی قدر نہیں کرا وہ رسول کی قدر نہیں کر سکتا، خدا کی عبادت کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ہر جگہ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کا احسان جانو، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کا احسان جانو۔ کیوں میں بولا؟ کیونکہ جو آدمی ماں باپ کا احسان جو دکھتا ہے اس کی قدر نہیں کر سکتا، تو اللہ کا احسان جو نہیں دکھتا اس کی کہاں سے قدر کرے گا؟ تو بدلا دیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے ظالموں پر اتارا
رجزن عذاب من السمائی آسمان سے بما کانوا یفسقون بدلہ اس کا جو وہ بے حکمی کرتے تھے۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے گنہگار۔ فاسق کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے؟ احکام نہیں ماننا، رولز ریگولیشن کو ڈس اوبے کرنے والا، نہیں ماننے والا، رولز میں رہنا پسند نہیں۔ اسکول میں ایک رول ڈالے تو پسند نہیں، بستی میں ایک رول ڈالے تو پسند نہیں۔ تو جس کی خصلت میں رولز پسند نہیں کرنے کا رہتا ہے، ویسے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو کیا عذاب ملا؟ ان کو عذاب ملا کہ ان کو طاعون کا عذاب آیا۔ طاعون کسے کہتے ہیں؟ کارلا۔ کارلا نا، معلوم کارلا؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کارلا آ جاتا ہے، میں تو دیکھا نہیں، میری زندگی میں دیکھا نہیں۔ آپ لوگ کبھی دیکھیں کیا کارلا؟ آپ دیکھیں سر؟ ہاں، کارلا آیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ پیخانہ ہوتے رہیں گے، خے ہوتے رہیں گے، ان کے پاس بھی کوئی نہیں جانا۔ بیٹے کو آ گیا تو ڈاکٹر ہم کو ان کے پاس بھی جانے دیں گے نہیں۔ ذرا سوچئے، پیخانے خے ہو رہے ہیں، ماں بھی پاس نہیں آ سکتی، باپ بھی پاس نہیں آ سکتا، پورا جسم کا گوشت گلتا رہے گا، ہڈی بن جائیں گے، موت کے لیے تڑپ کر موت کی خواہش کر کے مر کے چلے جائیں گے۔ کبھی بھی آ سکتا ہے، پلیگ نہیں، کارلا ہے، کارلا، اللہ بچائے۔ تو ان کو وہ عذاب آیا، 24,000 لوگ مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ مجلس میں اور آیتیں سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔